قبول فرمائے. بھائی رضوان احمد صاحب کی دعوت پر تشریف لانے والے جتنے بھی حضور کے غلام یہاں پہ تشریف لائے ہیں، مجھے آپ کے سامنے علامہ ابرار نورانی صاحب لے کے پہنچے. میں آپ سب سے یہی بات کہوں گا کہ بابا جی علیہ رحمہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں. میرا مالک اپنے فضل سے ہمیں حق سچ کہنے اور اس پہ مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. احباب ذوالفقار، یہ کل کی بات ہے، پچھلے سال کی بات ہے. گندل شاہ صاحب جب ایک پیج پہ کھڑے ہو کے ہمارے اوپر ہر وہ ظلم کیا گیا جو رہتی دنیا تک پاکستان کی کم از کم قوم ضرور یاد رکھے گی، لیکن آج ہر کوئی اپنے اپنے پیج پہ ذلیل ہو رہا ہے. رہی بات لبیک کی، یہ نعرہ کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بلند ہے. یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بغیر کسی پریشانی اور ہچکچاہٹ کے یہ میرا فرض منصبی ہے کہ میں آپ تک پیغام پہنچاؤں کہ ہمارا مدعا اور مقصد صرف بھائی عمران صاحب نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، ان کے ساتھیوں نے، ان کے رفقا نے، ان کی ٹیم نے. یہ سارا اہتمام و انتظام ہوا کس لیے؟ تاکہ آپ کو یہ پیغام دیا جائے، میسج دیا جائے کہ سارے مسائل کا حل حضور کر دیا. اس کے علاوہ جتنے مرضی طریقے بدل لیں، جتنے مرضی چہرے بدل لیں، جتنے مرضی لوگ بدل لیں، میرے بابا جی علیہ رحمہ نے اس شخص کو جو آج کل کہتا ہے کہ باہر میں آیا تو مجھے مار دیں گے، لہذا میں اندر بیٹھ کے انقلاب لاؤں گا، آپ باہر بیٹھ کے انقلاب لائے. تو اس کی حکومت کی جب ابتدا ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بلکہ اس کے رسول نے بیان دیا تھا کہ 100 دن میں ہم نے اگر کچھ نہ کیا تو ہم ہٹ جائیں گے. تو میرے بابا جی نے فرمایا تھا 100 دن نہیں، 100 سال بھی تمہیں حکومت مل جائے، جب تک رسول اللہ کا دین غالب نہیں آئے گا اس ملک کو مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اس ملک کے مسئلے تب ہی حل ہوں گے جب ہم آپ پاکستان کراچی سے لے کے خیبر تک تمام مسلمان اس بات پہ اکٹھے ہوں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. یہی ایک واحد چیز ہے جو سارے مسائل کا حل ہے. اللہ کا قرآن پڑھیں، محبت سے سبحان اللہ کہیے. میں بات آتا وہ آ رہا تھا حسنین کے ساتھ کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہی ہو جاتی ہے بندے کے لیے کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز کو ٹھکراتے ہیں کہ بھئی یہ دال نہیں کھانی، اگے چل کے میں کچھ چنگا کھانا کھاواں گا. تے اس چکر میں بندہ دال تو بھی جانا رہتا ہے. وہ یوں ہے کہ شام سے مجھ پہ پابندی لگائی تھی کہ بھائی آپ نے کھانا نہیں کھانا، کھانا آپ نے یہی کھانا. تو آتے ہوئے جہاز لیٹ ہو گیا. وہاں سے گرمانی صاحب ماشاءاللہ ویسے میرے بڑے بھائی ہیں اور وسیع دسترخوان ہے، ادھر بھی جاتے بیان، ادھر بھی آتے بیان. ادھر بھی اب امید نہیں ہے کہ میں رکوں کیونکہ آگے جو دوست احباب ہیں وہ بھی بہت دیر سے منتظر ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ فاروق الحسن 1000 دفعہ دوبارہ ملٹیپل سٹائل میں آ جائے. بابا جی کے میں کہتا ہوں کہ حصے کا مقابلہ نہیں، ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں،
کہ میں صبح ناشتہ کر کے آیا ہوں اور ابھی میرے لیے پریشانی ہے. 3 دن میں نے دیکھا کہ بابا جی نے روٹی نہیں کھائی, نہ چہرے پہ پریشانی, نہ آواز میں کوئی اداسی, نہ جناب اعلیٰ کوئی گلے میں کوئی خراش یا کوئی ایسی جھجک محسوس ہو کہ جناب بہت تھکے ہوئے ہیں. چہرے پہ وہی جلال, وہی طاقت, وہی پاور. میں نے حضرت سے پوچھا, میں نے کہا حضرت جی زور بھی بڑا لگاتے ہیں اور آپ کی خوراک بھی کوئی خاص نہیں. وہ حضرت یہ کہہ کے ٹال دیتے تھے کہ چپ کر دینا, پتہ نہیں گل میں جو ہے. تو آج یہ ساری بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس مرد کلندر نے بھوکا پیاسا رہ کے جو مشن دیا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن پہ اسی سنسیئرٹی کے ساتھ, اسی سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہوں جس طرح وہ خود کھڑے ہوئے. آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں محبت سے. سبحان اللہ. آپ سے زیادہ شکوہ ہوا تو یہی ہوگا. رضوان بھائی سے گلہ نہیں ہے, انہوں نے انتظام خوب کیا ہے, کرسیاں آپ کو لگا دی ہیں, لیکن یقین مانیں کہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کی سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ سے زیادہ اونچی آواز میں آ رہی ہے. اللہ اس سے بھی بڑی کرسی دے اور عزت والی کرسی دے. تو یہ کرسیاں سب حضور کا صدقہ ہیں. تو جب ان کا ذکر سنے تو سبحان اللہ تو بندہ کہتا ہے. پتہ چلے میں اپنے بھائیوں کے پاس آیا ہوں. کراچی تو بڑا مہمان نواز ہے, کراچی کا تو دل ہی بڑا ہے, اور ساتھ میں سمندر سے گہری ہے کہ محبتیں ہیں. اسی انداز میں کہیں سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا نبی تمہیں عطا کرے لے لو, جس سے منع کرے منع ہو جاؤ. یعنی کہ قیامت تک کامیابی مومن کی اسی میں ہے کہ حضور جو رستہ دکھا دے اسی رستے پہ جانا ہے, جہاں سے منع کرے رک جانا ہے. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں آئے. کوئی آگے سوال تو کرے اس دروازے پہ کہ میرے آقا مجھے اس مسئلے میں رہنمائی کیجئے. میں آپ کا غلام سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مثلا کوئی تاجر آ جاتا ہے, آقا کہتا ہے میرے آقا مجھے بچائیے, میرے مسئلے حل کیسے ہوں گے. میں تجارت کرنے آیا ہوں تو میرے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتایا. قسم خاص کے مال نہ بیچنا, میرے نبی نے فرمایا ملاوٹ نہ کرنا کیونکہ من غش فلیس منا. میرے آقا نے فرمایا بے جمال کی تعریف نہ کرنا, مسجد میں بیٹھ کے مال نہ بیچنا. یہ ساری چیزیں بتا کے پھر جناب جس وقت کہا گیا حضور اس لیے یہ سارا کچھ کرے, اگر ایسے تجارت کریں گے تو ملے گا کیا. میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا ایماندار تاجر کی عمل کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا. بندہ کے سوال کرتا ہے میں ایس ایچ او لگ گیا, میں ڈی ایس پی بن گیا, میں ایس پی بن گیا, میں آئی جی بن گیا, میں منسٹر بن گیا, میں وزیر بن گیا, صدر بن گیا, آرمی چیف بن گیا, چیف جسٹس بن گیا, وزیر اعظم, صدر, کچھ بھی بن گیا. میرے لیے کیا حکم ہے میرے آقا, میرے کیا حقوق ہیں, کیا فرائض ہیں, کیا میرا یہی کام ہے کہ میں جب نکلوں تو جناب اعلیٰ اشارے بند ہو جائیں, ایمبولینسوں میں دنیا مرتی ہے تو مر جائے, روڈوں کے اوپر دنیا جناب اعلیٰ تنگ ہوتی ہے تو ہو جائے, میرا کانوائے نہیں رکنا چاہیے, یا میری اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو صدیاں پہلے میرے نبی رحمت نے فرمایا سید القوم خادمہم, قوم کا سردار تو قوم کا خادم ہوتا ہے. لہذا اللہ تمہیں اقتدار دے تو یہ یاد رکھنا کہ قوم کی خدمت میں تمہاری عزت ہے. صدیوں بعد آپ کے سوال کریں, میرے سامنے کوٹھیوں والے بھی ہیں, میرے سامنے رساگیر بھی ہیں, میرے سامنے قبضہ گروپ بھی بڑے ہیں, میرے سامنے پستولوں والے, بندوقوں والے, برادریوں والے اور بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں. آپ بتائیے میرے آقا میرے لیے عزت والا کون ہے, میں کس رستے پہ چلوں. تو صدیوں پہلے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے.
صدیوں پہلے جناب اعلیٰ مسائل کا حل حضور نے بتا دیا. آپ صدیوں بعد آپ کے سوال کریں کہ بچہ جوان ہو گیا ہے ہمارا, بتائیے یہ نسل آگے بڑھانے کے قابل ہوا ہے, اس کے لیے کیا کام ہے؟ تو جناب اعلیٰ میرے آقا مولا نے اس کا بھی جناب اعلیٰ طریقہ بتایا. وہ طریقہ نکاح ہے, اس سے منہ نہ موڑنا, کیونکہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدیوں بعد آپ سوال کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ظالم بڑا پاورفل ہے, وہ کہتا ہے مجھے ووٹ نہ دیا, مجھے سپورٹ نہ کیا تو میں تمہیں نقصان دوں گا. بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ صدیوں پہلے حضور نے بتا دیا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يطغيه فقد خرج من الاسلام. صدیوں جناب اعلیٰ, صدیوں جناب اعلیٰ پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. صدیوں پہلے میرے آقا مولا نے جناب اعلیٰ اعلان فرما دیا. کیا اعلان فرمایا کہ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہو اسے پتہ بھی ہے یہ ظالم ہے, پھر ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا اس لیے تاکہ اس کو تقویت دے. تو سنیے پھر کیا ہوگا. میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا فقط خرج من الاسلام, وہ اسلام میں سے نکل جائے گا, باہر ہو جائے گا. صدیوں پہلے میرے آقا مولا نے جناب اعلیٰ ارشاد فرمایا ان تمام مسائل کا حل آپ نے سوال کیا کہ جناب ہمیں بتائیے ہمیں ہمارے درمیان رشتہ کیا ہے, عزتوں کا معیار کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اور اللہ کے قرآن کی زبانی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. ایک اور بھی وجہ میرے آقا مولا نے فرمائی اور اسی کی برکت ہے کہ آج مسلمان اگر پریشانی میں اگر کہیں گرا ہوتا ہے, سیلاب سندھ میں آئے تو ٹرکوں کے ٹرک کراچی سے جا رہے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک جناب اعلیٰ سینکڑوں کے حساب سے لاہور سے آ رہے ہیں, اسلام آباد سے آ رہے ہیں, پنجاب سے آ رہے ہیں, سندھ جا رہے ہیں, بلوچستان, جنوبی پنجاب کے پی کے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے. بندہ پوچھے کراچی کا مہاجر, کراچی کا مہمان, کراچی کا سندھی بولنے والا, پنجابی بولنے والا, اردو بولنے والا, کیا لگتا ہے اندرون سندھ والے مسلمان کا, بلوچ کا کیا لگتا ہے کس لیے سامان اپنا بھیج رہا ہے؟ تو صدیوں پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہتر وہی ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. تو یہ ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے, ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ جناب اعلیٰ اگر آپ اور میں عزت چاہتے ہیں, آپ اور میں جناب اعلیٰ مقام چاہتے ہیں, آپ اور میں مقام و مرتبہ چاہتے ہیں, عزت والا رستہ وہی ہے جو حضور نے ہمیں دکھایا ہے. کیونکہ ہے قول نبی, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مرے, قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مرے, قرآن نہ بدلا جائے گا. آپ کی اور میری کامیابی کا وہی معیار ہے جو میرے آقا نے مقرر فرما دیا ہے, اور وہ رسول اللہ کا دین ہے. میرے آقا نے فرمایا میں وہ چمکتا ہوا دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ جو اتنا چمکدار ہے کہ لیلھا کا نہارھا.
حضور نے فرمایا یہ کتنا چمکدار ہے جس کی راتیں بھی جناب اعلیٰ، یہ جناب اعلیٰ جس کی راتیں بھی طرح چمکدار ہے۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اور میں رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہمیں جناب اعلیٰ پوری استقامت کے ساتھ ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، چاہے ہم رہیں نہ رہیں، رسول اللہ کا دین سر بلند رہنا چاہیے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہماری اور آپ کی عزت ہے تو حضور کی ہماری آج کی محفل پاک کے صدر حضرت علامہ مولانا مفتی عدیل قادری رضوی صاحب اور وہ تمام ساتھ میرے سے کسی کو عزت ملی تو رسول اللہ، ورنہ میرے جیسے کس نے کالی داڑھیوں والی حضرت کتنے ایسے ہیں کہ کوئی ان سے سلام نہیں لیتا۔ آپ کی دنیا جناب دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے، دنیا مجھے میری عزت کر رہی ہے، اس لیے ہم حضور صرف سرکار کی وجہ سے ایک نسبت ہے رسول اللہ، اس نسبت کی یہ برکتیں ہیں۔ تو بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس دین کے ساتھ مخلص ہو۔ ہمارے بابا جی ایک بات کیا کرتے تھے کہ صحابہ نے جو خرچ کیا وہ ہمارے پیسوں سے زیادہ شان والا۔ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ میرا صحابی ایک درہم خرچ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جتنے امیر ہیں سب کو اکٹھا کر لیجئے، کسی ایک کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا وہ لے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اتنا سونا خرچ کرے تب بھی ایک صحابی کے درہم کے برابر ہے۔ تو بابا جی فرما کرتے تھے جنہوں نے ہزار ہزار اونٹوں کی قطاریں دی، اپنا آدھا مال دیا، اپنا گھر بار دیا، اسلام نے ان کا قرضہ نہیں رکھا، تمہارا میرا رکھ رہا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جب ان کے قرضے نہیں رکھے اسلام نے تو ہمارے قرضے رکھے۔ اس لیے ہم اس بات پر راضی ہیں کہ مالک جس حال میں رکھے۔ ہاں کیا بات، انہوں نے مجھے بڑا اچھا لقمہ دیا رضوان صاحب کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ۔ یہی ہمارے بڑھانے میں بتایا، یہی ہمارے اکابر میں بتایا۔ 27.5 سال انگریزوں کی چکی پھسنے کے بعد سید حضرت موہانی کو انگریز آئے پوچھتا ہے، ہاں بابا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جا، تمہیں بڑا مال ملے گا، بڑی رسپیکٹ ملے گی، سر کا خطاب ملے گا، عزت بھی ہوگی، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ لیکن باپے نے کیا فرمایا ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو تو اور بھی کھل لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، بس اتنی سی بات یاد رکھیے کہ قائد ملت اسلامیہ ہوں اور
ساری زندگی مسجد کے حجرے میں رہ جائیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو دنیا شاہ نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کے نام کو بھولتی نہیں۔ ویل چیئر پہ ہوں اور مسجد کے حجرے میں زندگی گزار دیں، رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیں، تو پچھلا عرص بھی آپ نے دیکھا تھا اور یہ عرص انشاءاللہ اس سے بھی بڑا ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ جو میرے آقا کے ساتھ وفا کرتا ہے زمانہ پھر اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ آپ وفا کیجئے تو پھر دیکھیے مالک کرتے کیا، آپ وفا کر کے دیکھیے پھر دیکھیے مالک نوازتے کیا۔ لیکن وہ بات کا اثر تب ہوتا ہے جب جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے بھی کہہ رہے ہیں، بند کمرے میں بھی وہی بات ہو جو باہر ہو رہی۔ جب دین کے لیے یا ملک کے لیے نکلنے کا وقت آئے تو خود بھی بندہ نکلے میدان میں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے نکلے۔ ڈی چوک سے لے کے آخری فیض آباد تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بابا جی خود تشریف لائے ہوں تو صاحبزادے پیچھے رہ گئے ہوں، یا صاحبزادے آئے ہوں تو ان کی کرسی ساتھ لگی ہو اور پھر کہے کہ جناب باقی سب پرے پرے ہو جاؤ، یہ یہاں پہ بیٹھیں گے۔ تو آپ نے یہ بتایا جہاں میرے کارکن ہوں گے میرے بچے بھی وہیں پہ ہوں گے، اور اسی کی برکت ہے کہ آج جو منظر آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے بچے باہر ہر لوگوں کو کہیں بچے بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، جوان بھی آ جائیں، جہاد ہونے لگا۔ تو جہاد کون سا ہے جی؟ کہتے ہیں جہاد ہمارے ساتھ چلے، یہ جہاد ہے، اس میں کوئی شیلنج نہیں ہوگی، اس میں انجوائمنٹ ہوگی۔ میں نے کہا جہاد ہم نے جو پڑھا ہے نا اس میں شہادتوں کا خدشہ، زخمی ہونے کا خدشہ، مال لوٹنے کا خدشہ، بڑے بڑے خدشات ہوتے ہیں۔ یہ جہاد پہلی دفعہ سنا ہے جس میں انجوائمنٹ ہوتی ہے اور جناب اعلیٰ اس میں ناچ گانا ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسلامی اصطلاحات کو جس طرح اس فطرے نے بدنام کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کی تاریخ میں کم از کم ایسا نہیں سمجھا۔ پھر ناچ گانے کے بزم کو کہیں یہ امر بالمعروف ہے، پھر پاکستان کو سری لنکا بنانے کی باتیں ہوں اور اس کو کہا جائے یہ جہاد ہے۔ ہمارا صرف اتنا سوال ہے ان سے بھی اور ان کے دائیں بائیں مذہبی غیر مذہبی جس شکل میں لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی کہ حضرت اگر اس طرح بہنیں بیٹیاں بے پردہ لے کے آنا قوم کی یہ ثواب والا کام ہے، اس ثواب سے پھر عمران خان کی اہلیہ کیوں معروم ہے؟ اس سوال سے پھر وہ جناب مذہبی لباس میں جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کی خواتین کیوں معروم ہے؟ اگر یہ جہاد ہے اور یہ ثواب ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے سارے۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ جس کے اندر ناچ گانا ہے، اختلاط ہے اور جناب مخلوط ماحول ہے اور غیر شرعی باتیں ہیں۔ سنیے یہی وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں شوبدہ بازی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شوبدہ بازی زیادہ دیر چلتی 8 دن رہ گئے، 10 دن رہ گئے یا 20 دن رہ گئے، جتنے دن بھی رہ گئے یہ شو ختم ہونے والا ہے، یا بچہ نہیں بچتا یا بچے رابطہ نہیں بچتا، دونوں میں سے کسی ایک کی شامت تو آئی ہے۔ لیکن ہم ایک مشورہ ضرور دینا چاہیں گے دونوں کو کہ اگر کوئی عزت اپنی چاہتا ہے تو رسول اللہ کے دین کے جھنڈے کے نیچے آ جائے، کوئی اپنی آبرو چاہتا ہے تو رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے بغیر عزت کا کوئی رستہ نہیں۔ بالکل۔ اور خان صاحب ہمت کیجئے، یہی بات میں نے گلستان جوہر میں بھی کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں انقلاب کے لیے نکلا ہوں، انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور یہ جھوٹ نہ بولا کریں آپ کہ جی ہمارے دور میں 3 لانگ مارچ نکلے، ہم نے کسی کا راستہ نہیں روکا، تو جی ٹی روڈ کے اندر خرد کے کس لیے کھودی تھی؟ اپنے بزرگ دفنانے تھے یا ان کے مزار بنانے تھے؟
تو وہ آپ نے سارا کچھ کیا لیکن آپ نے جتنی رکاوٹ پیدا کی محمد عربی کے فقیر یوں لاہور سے نکلے اور ایسے وزیر آباد پہنچے اور اور پھر یوں بھی نہیں ہوا کہ جناب شہادتیں ہوئی ہوں اور پھر کہیں کہ جناب نہیں ہم نے جناب اپنی منزل پہ نہیں جانا، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ جب آپ وزیر آباد پہنچے یہی پھر خان صاحب تھے حضور مفتی اعظم پاکستان کے ذریعے جناب لبیک علیہ تو ساری جان چھڑاؤ مہربانی فرماؤ جی نے تو ساری جان چھڑاؤ. تو بھائی لبیک والے اگر واپس آئے ہیں تو اپنی بات کے بھرم کے ساتھ واپس آئے. الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے. اور آپ جس انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. آگے سامنے سے رکاوٹ نظر آئے اور بندہ بھاگ کے سیدھا لاہور آ جائیے تو کوئی بات نہ ہو. یہ تو وہی والی بات ہے کہ ایک بندے کو کسی نے شامل کر لیا فٹ بال کی ٹیم میں، اس نے خان صاحب کی طرح کو 12-13 گول اپنی طرف ہی کر دیا. انہوں نے کہا کہ برے ادھر جائیے دفعہ ہو اس طرف گول کرنے ہیں جو مخالف کا جو گول ہے. کہتے یار آگے بندہ آ جاتا ہے ادھر کرنے نہیں دیتے، آگے آ جاتے ہیں یار بندے آ جاتے ہیں. تو یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ بندہ ایزی آ سکتا ہے. تو بھاگ بھاگ کے پنجاب میں آتے ہو جہاں تمہاری گورنمنٹ ہے، بھاگ بھاگ کے کے پی کے جاتے ہو جہاں تمہاری گورنمنٹ ہے. پتر کے جا تینوں پتہ لگے شیلنج ہوندی کی چیز آگے جا تمہیں پتہ چلے اور وہ ساری چیزیں تیرے اوپر ہوں گی کیونکہ تو نے جو لبیک والوں کے ساتھ کیا ہے. ہمارے بابا جان نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے ایسے دعا کے دعائے جلال کے لیے ہاتھ بلند فرما کے کہا تھا اللہ اللہ سے مدد یا اللہ انہیں گر لے وقتل ہم مدد اور ان کو اکیلا اکیلا کر کے مار اور ان سب نے اکیلا اکیلا ہو کے مرنا انشاءاللہ. رہی بات رسول اللہ کے دین کی اس نے سر بلند رہنا ہے. کراچی سے لے کے خیبر تک آواز آنی ہے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو کچھ کرنا چاہیے جناب اعلیٰ کو آپ پر گزریے کیا بھی آیا آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے. رہی بات لبیک والوں کی ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور مرتے دم تک کھڑے رہیں گے. ہم بھی نہیں ہمارے جان ہمارے بچے ہمارے بوڑھے ہماری خواتین رسول اللہ کی ناموس کے پہرے کے لیے کھڑے ہیں. چاہے ہمیں آج کے کوئی پھینک دے ہم حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کروں تیرے نام جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کرو جہاں نہیں کرو تیرے نام جان فدا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. آئیے آپ سب کے لیے ایک ہی مشورہ نیک مشورہ اگر کامیابی چاہتے ہیں پاکستان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دیکھیں جی اس سوال کا صحیح جواب تو مفتیان کرام دے سکتے ہیں. میں مفتی نہیں ہوں ان کا خادم ہوں کہ کیا کسی غیر نبی کو صادق و امین کا لقب رکھنا جائز ہے. تو سنیے میرے آقا مولا نے سچ بولنے کی اس قدر تاکید فرمائی
کہ جب کسی نے پوچھا کہ حضور کیا مومن فلاں برائی کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کر سکتا ہے. اور جب کہا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت مومن کا وصف ہے. اور رہی بات امانت کی تو میرے آقا مولا نے جو نفاق کی نشانیاں بتائیں ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن صادق بھی ہوتا ہے، مومن امین بھی ہوتا ہے. ٹھیک اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. باقی اصل میں اس لفظ سے پریشانی اس لیے ہے لوگوں کو کہ کوئی ملک کے رازوں کا چور ہے، کوئی گھڑیوں کا چور ہے، کوئی کسی چیز کا چور ہے. اب وہ ادھر ادھر سے گھما کے ہمیں الجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی مہربانی فرمائیں کہ یہ شرائط نکال لیں. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین ہیں. کیا ملک چلانے کے لیے کوئی قانون ہے؟ آپ سب سے ایک سوال ہے گلشن عزیز والوں، آپ کے علاقے میں کوئی مسجد میں ہی کیوں نہ آ جاؤں، حضرت ہی کیوں نہ ہو، اور مسجد کا کام ہو رہا ہو اور آ کے ہم سے خرچہ پوچھیں کہ جناب کتنا ہوا ہے، 10 لاکھ خرچہ ہوا ہو، ہمارے پاس رسیدیں ہوں 9 لاکھ، 1 لاکھ کی رسیدیں نہ ہو، ہم کہیں کام تو ہوا ہے لیکن رسیدیں نہیں ہیں. کسی نے ہمارے پیچھے نماز پڑھنی، سارے مفتی بن جائیں گے. کہتے ہیں اس مولوی پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس نے مسجد کے پیسے کھائے. ایسے کہیں گے یہ امامت صغریٰ ہے جہاں پہ مولوی فاروق الحسن کھڑا ہے نا، نماز پڑھاتا ہے جس مصلی پہ، جس منبر پہ بیٹھتا ہے، یہ امامت صغریٰ ہے. اور ملک چلانے والی جو جگہ ہے وہ امامت کبریٰ، جہاں پہ خود میرے آقا بھی بیٹھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے، عثمان غنی بھی بیٹھے، مولا علی بھی بیٹھے اور مولا حسن بھی بیٹھے. وہ امامت کبریٰ ہے. آپ سے ایک سوال ہے کہ چھوٹی امامت کے لیے تو شرطیں ہیں کہ حافظ ہو، قاری ہو، شریف ہو، جھوٹ نہ بولے، عالم ہو، باعمل ہو، مسئلہ بھی بتا سکے، بچے بھی پڑھا سکے، یہ بھی کر سکے، وہ بھی کر سکے. اور جو بڑی امامت ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، چاہے وہ ایک ناجائز بچی کا باپ ہو اور امریکہ میں کیس ہار کے آ چکا ہو پھر بھی وہ صادق امین ہے، چاہے وہ ملک کی گھڑیاں بیچ دے وہ پھر بھی صادق امین ہے، چاہے وہ اپنے ملک کے رازوں کی سوداگری کرے، کشمیر کو بیچ کے آ جائے تو پھر بھی صادق ہے. اچھا لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. ختم نبوت زندہ باد. وہ جو ہے اب ناراض نہیں، سبحان اللہ بولنا مجھے اندازہ ہو گیا. تو بات اتنی ہے جو ملک کے راز بیچے، کشمیر بیچے، کشمیر لوٹا، اور آج آپ سوچیں کہ 5 اگست 2019 سے لے کے ابھی 20 21 22 تیسرا سال ختم ہو گیا، چوتھا چل رہا ہے. 4 سال ہو گئے. کشمیر اس وقت بھی پوری دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل ہے. تو ایمانداری سے بتائیں کہ جتنا یہ اپنی کرسی کے لیے چیخا ہے، کیا اس سے 10واں حصہ بھی اس نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی؟ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں. پھر کون کہے کہ یہ مسیحا ہے، پھر کون کہے کہ جناب یہ قوم کا لیڈر ہے. جس طرح کی اس کی شکل ہے، اس کو لٹا کے آنکھیں بند کر دے تو بالکل فرعون کی شکل لگتا ہے. آپ نے بھی غور کیجئے. اور جس طرح کی اس کے کرتوت ہے، اس کی ایک آنکھ نکال دے تو دجال والی باقی ساری نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کسی اور کا لیڈر ہوگا، اور اس کو لیڈر ماننے والے وہ جس مرضی حلیے میں ہو، میں کہتا ہوں اللہ کرے قیامت کے دن تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے، زرداری والے اس کے ساتھ اٹھائے جائیں، بلاول والے اس کے ساتھ اٹھائے جائیں، نواز شریف شہباز شریف والے اس کے ساتھ اٹھائے جائیں، اور ہم قیامت کے دن اس مرد کلندر کے ساتھ اٹھائے جائیں جو مرتے تک حضور کے نعرے لگاتا ہوا کہتا گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
تاجدار ختم نبوت بس اتنی سی گزارش ہے کی تکریوں پہ لکھ لیجئے لیڈر کس کو بنانا ہے یا آپ نے اپنے اندر سے پوچھنا ہے ہم نے بتائے گیا کیا مورتیوں پہ دھوئے چڑھانے والے آپ کے لیڈر ہیں ہر میں ہوتے بچوں کو چھوڑنے والے سندھ ڈوبا ہوا ہو اندر آنے کی ہمت کسی میں نہ ہو کیا وہ آپ کے لیڈر ہیں یا وہ آپ کے لیڈر ہیں جہاں رستہ نہیں وہ کشتیوں میں بیٹھ کے لبیک کے نعرے لگاتا ہوا خود بھی پہنچا اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آیا صرف اس بنیاد میں کہ تیرا میرا رشتہ کیا اللہ ہم سندھی مہاجر پٹھان بلوچی پنجابی کشمیری تقسیم کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم اس تقسیم کے قائل ہیں جناب اعلیٰ جو ہمارے آپ کو مولا نے بنائی ہے مسلمانوں اس دھرتی پہ بس اتنی تقسیم ہے یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا اور کوئی تقسیم میرے آقا کر کے نہیں گئے عربی عجمی تقسیم کر کے نہیں گئے گورے گوالے کی تقسیم کر کے نہیں گئے اگر ایسا ہوتا تو جب بچہ بھتا ہوا آپ اور میرے کریم آقا اس موقع کے اوپر ایسا نہ کرتے کہ بلال کو کعبے کی چھت میں کھڑا کرتے ہیں بلکہ دنیا نے دیکھا کہ عرب کے بڑے بڑے سردار ان کے بچے نیچے کھڑے ہیں بلال کعبے کی چھت میں کھڑے توجہ ہے بلال حبشے سے آیا ابو لہب مکے کا ہے بھی رشتہ دار ہے بھی جناب اعلیٰ ہاشمی قریش لیکن اس کے باوجود ہوا کیا ہے دین کے ساتھ ملا دین کے ساتھ آ گیا تو پھر کیا ہوا قیامت تک نفرت کا استعارہ بن گیا حبشے سے چل کے آیا خود غلام باپ غلام جناب ماں کنیز باپ غلام اس انداز سے آیا لیکن حضور کے ساتھ وفادار ہو گیا جب میرے آقا نے مکہ فتح کیا کمرے میں مکے کے کمرے میں کعبے کے کمرے میں حرم کے کمرے میں داخل ہوئے حضور اندر آپ نے مولا علی کو بلایا جناب بلال کو بلایا جناب اسامہ بن زید کو بلایا ان کو بلا کے حضور نے اندر سے کنڈی لگا دی ذرا سوچو بلال کے پروٹوکول کا کیا عالم ہوگا جب مکے کے سردار نیچے کھڑے ہوں اور کمرے کے اندر حضور کے ساتھ خود بلال کھڑا ہو یہ ساری عزت اسلام لیتا ہے لیکن تب جب آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب آپ کو کہا گیا کہ بلال آیا ہے وہ بھی لین میں لگا ہوا ہے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس لین میں جناب ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی کھڑے ہوئے ہیں اسی لین میں پیچھے بلال بھی کھڑے ہوئے ہیں کسی نے آپ نے کہا کہ جی بلال آیا ہے آپ نے فرمایا بلال کو کہو یہ لائنیں اوروں کے لیے ہیں تیرے لیے لائن یہ لائن کی پابندیاں لوگوں کے لیے ہیں تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے تو لائن توڑ کے آ جا بلال لائن توڑ کے آئے تو جناب ابو سفیان نے احتجاج کیا کہنے لگے ہم زمانے جاہلیت میں بھی سردار تھے اسلام لائے تو ہزاروں لوگ ہماری وجہ سے مسلمان ہوئے آج یہ کالے رنگ والا یہ آئے لائن توڑ کے ہم آئے لائن لگ کے یہ کیا بات ہوئی تو سنیے فاروق اعظم نے جلال میں آ کے فرمایا خاموش ہو جاؤ اسلام نے تمہیں بھی بلایا تھا عزت دینے کے لیے جب تو تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا تھا بلال اس وقت کوئلوں کے اوپر لیٹ کے بھی میرے مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا تھا آج جو آئے گا بھی آئی بن کے اندر آئے گا تو وہی آئے گا جو سب سے پہلے دین کے ساتھ کھڑا ہوا تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ او علاقے میں عزتدار ہو وہ سیاسی سماجی شخصیات جو کہتے ہیں علاقے میں ہماری تو بڑی عزت تھی تو جناب یہ چھوٹی سی مسجد کا مولوی آگے کیوں آ گیا میں آپ کو پر وقت دعوت دیتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ابھی وقت ہے آ جائیے ابھی وقت ہے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے ابھی وقت ہے لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیے ورنہ یاد رکھیے گا دین تو تخت آئے گا ہم ہو نہ ہو یہ تو سر بلند ہو کے رہے گا انشاءاللہ دنیا قریب کہنے والی ہے کہ بس رسول اللہ حسن
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ سب سے میری گزارش ہے جیئے بھی حضور کے لیے مرے بھی حضور کے لیے۔ آخر میں جی آخری شعر بعد میں پڑھوں گا پہلے میری دعوت سنیں قبلہ بابا جان کا دوسرا عظیم الشان سالانہ عرس پاک 19 20 اور 21 تاریخ کو آپ کے مزار شریف پہ گرینڈ بیٹی سٹاپ یتیم خانہ لاہور کے اندر منعقد ہو رہا ہے۔ جو ڈیوٹیوں والے لوگ ہیں پر وقت اپنے چھٹیاں لے لیں تاکہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے